بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب قد جاءکم رسولنا يبین لکم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ على كل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل کتاب آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اور وہ تم پر واضح کر رہے ہیں اللہ کے احکامات رسولوں کے انقطاع کے بعد۔ فترت رسول جو ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس کا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا، جبکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سلسلے کی آخری کڑی ہے اس سلسلے میں اس سے پیچھے 1400 سال تک کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول موجود نہ ہو، ایک ایک وقت میں دو نبی بھی موجود رہے۔ لیکن پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہونی تھی اور پھر یہ چیپٹر کلوز ہونا تھا، یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند کرنا تھا، تو اس سے پہلے ایک 600 برس کا انقطاع، ایک فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ تو اس انقطاع کے بعد کہ 600 برس تک جب کوئی نبی رسول نہیں آیا، اب اس کے بعد ہمارے وہ رسول آخری جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہارے پاس آ چکے ہیں۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو اب آ گئے ہیں وہ کہ جو بشارت دینے والے بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تمہارے اندر بے شمار نبی پیدا کیے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، تمہارے اندر حکومت اور اختیار تمہیں عطا کیا۔ وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یعنی اس وقت تک یہ شریعت، کتاب، یہ چیز جو ہے اس درجے کی، تورات جیسی کتاب جس کو خود قرآن کہتا ہے فیہا ھدی ونور، اور اس میں مکمل شریعت کا خاکہ موجود تھا، یہ اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا تھا، تو یہ فضیلت تمہیں مل گئی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ ایک ارض مقدس میں، پاک زمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی طے کر دی ہے کہ وہ تمہیں ملے گی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور دیکھنا اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ لوٹنا، یعنی اب کمزوری اور بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ حملہ کرو، شہر کو فتح کرو، یہ سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر تم حملہ کرو گے تو فتح تمہیں ملے گی۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ اصل میں اس سے پہلے صحرائے سینا میں کتنے ہی سال تک بنی اسرائیلی جو ہیں وہ بھٹکتے رہے ہیں۔ مصر سے جب نکلے ہیں اور سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر ایک مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ٹریننگ کے بہت سے مراحل ہیں جن کو گزارا، اور پھر ایک وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب قتال کا مرحلہ آ گیا، اب تمہیں ہمت کرنی ہے اور پھر کسی سرزمین پر
کسی شہر میں داخل ہونا ہے، وہ شہر فلسطین تھا جس میں داخلے کا حکم ہوا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ تو فتح اللہ تمہیں دے گا، اور اب گویا اس شریعت کو ہم نافذ کریں گے، اسلامی حکومت قائم ہوگی، اس کے لیے یہ تیاری تھی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ پھرنا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ اگر ایسا کیا تم نے تو تم نقصان میں جا پڑو گے، نامراد ٹھہرو گے۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، کہنے لگے کہ اے موسیٰ وہاں تو ایک بڑی زوراور قوم ہے جو آباد ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ اب چونکہ سینکڑوں سال انہوں نے غلامی کے دیکھے تھے تو کمزوری اور بزدلی، پست ہمتی جو ہے وہ ان کی سرش کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ قوم جو ہے ٹس سے مس نہیں، جب تک یہ نکلتے نہیں ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو کہا دو مردوں نے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے، نوجوان تھے ابھی، یوشع بن نون اور کالب بن یفنہ۔ حضرت یوشع بن نون تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی ہے، یہ تو بعد کا قصہ ہے۔ ابھی اس مرحلے پر یہ ابھی ینگ تھے، نوجوان تھے دونوں، انہوں نے بھی قوم کو بہت ہمت دلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے تھے، یعنی انہیں بہت علمی اور روحانی اعتبار سے بڑا مرتبہ عطا کیا تھا دونوں کو۔ ادخلوا علیہم الباب، بس ایک مرتبہ حملہ کر کے اس شہر کے دروازے میں گھس جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اور جب ایک مرتبہ شہر کے دروازے میں گھس گئے تو پھر تم ہی غالب ہوگے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا سروے کر کے آئے اور اس شہر کا اور وہاں مورال کا اندازہ کیا انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل کمزور قوم ہے، بس تمہاری تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے، ایک مرتبہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو وہ خود ہی ہتھیار ڈال دیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرو ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، یہ ہے ٹکا سا جواب۔ قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں۔ پہلے وہاں کے لوگوں کو نکالو، یہ عصا تمہارا بہت کارگر رہا ہے پہلے بھی، اس کا استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے اس کے بل پر ان کو یہاں سے بے دخل کرو، پھر ہم داخل۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم جاؤ اور تمہارا رب یعنی اور ساتھ تمہارا عصا ہو اور تم جا کے جنگ کرو۔ اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو بس یہیں بیٹھے ہیں دھرنا دے کر۔ یہ صاف جواب تھا اور جہاد سے انکار تھا، لہذا کیا ہوا اب آگے سنیے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت ترین اذیت کا یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پختہ وعدے کے باوجود کہ فتح تمہیں ملے گی اور ساری تائید کے باوجود یہ قوم جو ہے ذرا سی ہمت کرنے کو تیار نہ ہوئی۔ فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنی جان اور جو میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ ہے اس کا اختیار ہے، ہم دو تو حاضر ہیں۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ظاہر بات ہے کہ بقیہ قوم کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے، لہٰذا اب تو جدا کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان ناہنجار قوم کے درمیان۔ اتنی بیزاری ہوئی انہیں اس قوم کے اس رد عمل سے کہ فرمایا کہ اب جدائی ڈال دے، اب میں اس قوم کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا۔ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، فرمایا کہ اب وہ سرزمین جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی تھی 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی۔ یتیہون فی الارض، اب یہ اسی صحرا میں سر مارتے پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب تم افسوس نہ کرو اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ گویا وہ مرحلہ کہ جہاد و قتال کے بعد پھر دین کے غلبہ کی اور اس کا جو اسٹیبلشمنٹ اور پھر ایک اسلامی حکومت کا قیام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں آ سکا۔